अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। गला थोड़ा ख़राब है और अचानक ही हुआ है, पता नहीं कुछ कभी कभी कुछ खाने पीना या बस पानी शानी, तो एहतियात ही करते हैं ठंडे से, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम पड़ जाता है और अजीब सा हो जाता है। आप कुछ खा नहीं सकते और गला दर्द और फिर बहुत सारी चीज़ें। बट एनी हाउ कोशिश करते हैं कि आप लोगों से ये जो मुलाकात का सिलसिला है वो कम ना हो, ख़त्म ना हो, और थोड़ा बहुत कोई मैंने अभी वीलॉग करने से पहले गरारे वगैरह की हैं ताकि थोड़ी बहुत जो आवाज़ है वो बेहतर हो सके। तो गुजारिश जो की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं को और वर्करों को 9 मई पर सजाएं हुई हैं, उस पर तो कम से कम ज़रूर राय का इजहार किया करें। अभी ये दचकों सिलसिला जो है वो जारी है पीटीआई के लिए, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी तो जिसे कहा जाता है ना कि अभी शुरू हुई है। मैं इस पे कोई इतना खुश नहीं हूँ, आप बिलीव करें, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उसकी रीज़न है कि ये रवैये नहीं होनी चाहिए। ये सजाएं जो होती हैं ना, ये सुधार के लिए होती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। खैर एनी हाउ, असल जुर्म तो था 9 मई, जिसमें उन्होंने बगावत की थी, रियासत के रिट को चैलेंज किया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद समेत दीगर की सजाओं की तफसीलात जो हैं वो भी सामने आ गई हैं। हर मुजरम को दफात में मजमूई तौर पर 37 साल की सजा हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत 10 साल की कैद हुई है। बगावत की दफात के तहत 10 साल कैद सजाई गई है और मुख्तलिफ दफात के तहत अदालत ने 5-5, 3 और 2-2 साल की सजाएं सुनाई हैं। मुजरमों को तमाम सजाएं एक साथ काटनी होंगी और जुर्माना की अदायगी पर मुजरमों को मजीद सजा काटनी होगी। अगर जुर्माना पे नहीं करते तो सजा जो है वो लंबी भी हो सकती है। यानी बाकायदा इबरत का निशान बनाया गया और बताया जाएगा कि कोई आइंदा रियासत को यूं चैलेंज नहीं कर सकता, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन इंतजार इसी चीज का है कि 2 मास्टरमाइंड इमरान खान और फैज हमीद की बारी भी आएगी और उनको भी सजा होगी। देखें, ये तो हो सकता ही नहीं है, क्योंकि अगर रियासत ने ये 9 मई वाले केस पे कोई कंप्रोमाइज कर लिया, कोई अपना या पराया, को बड़ा या छोटे की तमीज कर ली, तो फिर ये एक रास्ता खुल जाएगा, एक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कोई भी उठकर आप अदारे के खिलाफ बगावत कर देगा और अदारे को अपनी तरफ से शिकस्त देने के बाद मुल्क के तख्त पर कब्जा कर लेगा था। 9 मई पे इमरान खान साहब का यही, आप लोगों को पता है, एक वीडियो है बहुत पुरानी, वो कभी कभी वायरल होती है, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 20,000 बंदा बाल लेके आओ तो जन्नत का पेशाब निकल जाता है। तो इमरान खान के जहन में ये बात किसी ने डाली हुई थी, समझाई हुई थी, वो बात थी। 9 मई को उसने वही किया था, अपनी तरफ से उसने 9 मई को पूरे मुल्क में लोगों को, ये देखें ऐसा नहीं हुआ। ये थोड़ी होता है कि आप के लीडर को गिरफ्तार कर लिया तो आप जाके प्रोटेस्ट करें, आप जाके लिबर्टी चौक में प्रोटेस्ट कर लें, रावलपिंडी में किसी जगह पे जाके कर लें, सरगोधा में किसी कर लें, लेकिन आप ऐसी जगहों पे ही क्यों जा रहे हैं जहां पर फौजी छावनियां हैं, फौजियों के घर हैं, फौजियों के अदारे हैं, वहीं पे जाके ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ था, ये सब कुछ इमरान खान साहब ने खुद प्लान किया था और कहीं किसी जगह पे उसके साथ पीछे प्लान करने वाले भी अदारे के लोग मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि आप ये कर देना तो हम ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं हुआ। इधर पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में एपीसी बुलाई है, अपना ही लुत्फ फ्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम, जेयूआई और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एपीसी में शिरकत न करने का फैसला किया है। एएनपी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार का कहना है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पीटीआई ने नहीं, हुकूमत की जानब से बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि केपी हुकूमत ने तमाम फैसले कर लिए हैं, अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, हम हुकूमत की जानब से बुलाई गई इस एपीसी की जो दावत है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। जमीयत उल इस्लाम ने भी एपीसी में शिरकत से इनकार की दे। तर्जुमान ने कहा है कि जेयूआई तहरीक इंसाफ के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। पीपी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह का कहना था कि सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है, पीपल्स पार्टी कल होने वाली एपीसी में भी शिरकत नहीं करेंगे। और ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानब से सूबे में अमन व अमान की सूरत पर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर गौर होगा। सियासी जमातें मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र को दावत अरसाल किए गए, जैसे को तैसा है, पीटीआई माजी में ऐसा ही करती रही है।
کبھی عوامی ایشو پر اس وقت کی حکومت یا اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی، اور آج انہوں نے جو خود ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو خود ایک پرنسپل مطلب بنایا تھا، ایک رول ماڈل بنایا تھا، اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب آپ کو ضرورت ہے، اور وہ دیکھیں ان کا جینون ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فیصلے کر چکے ہیں، یہ صرف ایک کھانے کی دعوت ہے حکومت کی طرف سے، اور اس پر یہ مہر لگائیں گے، دیکھیں جی تمام پارٹیز آئی ہیں اور ان کے بعد ہم نے یہ کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا، کوئی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے، صوبے کے امن کے لیے ہونا چاہیے، لیکن یہ تب ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف سیریس ہوگی، تو میرے خیال میں پاکستان کی تمام پارٹیاں ساتھ خود بخود کھڑی ہو جائیں گی۔ ادھر 9 مئی کے معاملے پر پی ٹی آئی اپنی پارٹی سے اعتراف جرم سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی 9 مئی کی سزائیں ہوئی تو پی ٹی آئی مکر گئی، اور ہمارے تو لوگ ہی موجود نہیں تھے۔ اب گنڈا پور کی یہ اپنی پرانی ویڈیو ہے جو منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں گنڈا پور اعتراف کر رہا ہے 9 مئی والے ہمارے ورکر ہے، ہمارے لوگوں نے یہ کیا ہے۔ گنڈا پور کا ایک انٹرویو میں اعتراف پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے۔ پی ٹی آئی یا تو اس بندے سے اللہ تلقی کا اظہار کرے یا تسلیم کرے کہ 9 مئی والے بندے ان کے اپنے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں نے ایک غلطی کی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان سے وسیم بدامی صاحب نے سوال کیا تو پھر آپ یہ بات مان، انہوں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا جب یہ غلطی کی ہے، جرم کی ہے، تو کیا اس کی سزا ملنی چاہیے؟ تو پھر گنڈا پور صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، قانون کے مطابق جو سزا ان کی بنتی ہے وہ سزا ان کو دینی چاہیے۔ تو یہ بات تو ثابت ہوگی، طے ہوگی کہ ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی یہی آواز تھی کہ جنہوں نے 9 مئی کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ایک موقع پر عمران خان صاحب تو ان کو ڈس آن کر چکے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جتنے لوگوں نے حملہ کیا یہ ہم میں سے آئی نہیں ہے، یہ ہمارے ہی نہیں ہے، اور بعد میں پھر اسے مکر بھی گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے پریشر عمران خان صاحب دونوں طرف سے کھیلتے ہیں۔ جب ان کو پریشر پڑا سوشل میڈیا سے کہ خان صاحب کی گند پہ چولا مارن رہے ہو، اسی تواڈے ورکر، اسی تواڈے واسطے ہے کچھ کرنے ہیں، سانو ڈس آن کر رہے ہو، تو اس وقت عمران خان صاحب جی کو پارٹی ہے وہ اپنے خود ہی اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اور گنڈا پور کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے، اس کی طرف سے جائیں سارے کے سارے جہنم میں جائیں۔ ادھر شیر افضل مروت نے علیمہ خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، انکشاف کرنا شروع کر دیا ہے کہ علیمہ خان بشرا بی بی کے خلاف لابنگ کر رہی ہے۔ مروت نے کہا ہے کہ علیمہ خان نے ایک ملاقات میں مجھ سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں سے کہا کہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو پارٹی بشرا بی بی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، آپ لوگ فیصلہ کریں میرے ساتھ ہیں یا بشرا بی بی کے ساتھ ہیں۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ علیمہ کا اپنا بھائی جیل میں سڑ ہے اور وہ بیٹھ کر پارٹی پر قبضے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ علیمہ خان صاحب وہی کر رہی ہے جو اس دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب جب جیل گئے تھے تو اس وقت حامد نظر چٹھا، میاں محمد اظہر صاحب اللہ ان کا اگلا سفر آسان فرمائے، اور چودھری برادران جو ہیں جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا کہ نواز شریف جیل میں چلا گیا، اس نے تو باہر آنا نہیں ہے، اب پارٹی پر کیسے قبضہ کیا جائے۔ اور پھر اس وقت اسلام آباد جو دفتر پر قبضہ کیا گیا تھا وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں کوٹ کروں گا ایک چیز، جب ذوالفقار علی بھٹو جیل میں گئے تھے تو بیگم نصرت بھٹو صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے، فوج کے خلاف کتنے لوگ نکلے ہوں گے، لیکن انہوں نے وہ تحریک چلائی۔ پھر جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے ان کو دغا دی گئی تو آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کیا تھا، وہ اکیلی نکلی تھی۔ جب لاہور جو نہر پر ان کی نہر کے کنارے ان کی گاڑی ہوا میں اٹھائی گئی تھی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ ظاہر ہے 2/3 اکثریت والی حکومت تھی، اتنی زیادہ ایم این اے، اتنے زیادہ وزیر، اتنے زیادہ گورنر، لیکن وہاں پہ چند لوگ ہی ان کے ساتھ تھے۔ چند لوگ جو ہیں وہ بھی وہ لوگ تھے جو کسی مین سٹریم کے لیڈر نہیں تھے، لیکن وہ میاں محمد نواز شریف سے پیار کرتے تھے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ بیگم کلثوم کے ساتھ انہوں نے پوری تحریک چلائی تھی۔ لیکن یہاں پر علیمہ خان کیوں نہیں نکل رہی اپنے بھائی کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے نکلیں، اکیلے تحریک چلائیں، یہ نہ سوچیں ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 15 ہیں یا 20 ہیں۔ وہ جب اٹیالہ جیل آتی ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ جائے نماز پہ بیٹھ کے تصویریں اپلوڈ کروا دیتی ہیں، یا وہ گرمی میں ہاتھ میں پنکھا ایسے کرتے ہوئے تصویریں۔ اس سے عمران خان رہا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحب اپنے بھائی کو رہا کروانا بھی نہیں چاہتی۔ ایک اور بات جو مریم نواز صاحبہ نے کل ننکانہ صاحب کا دورہ کیا، وہ بالکل میرے گاؤں سے نزدیک سے، میرا پور ہمارے گاؤں سے 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور انہوں نے وہاں پر بہت سارے جو ولیجز ہیں ان کا دورہ کیا، انتظامات دیکھے، دریا کنارے بھی گئی اور دیکھا کہ پانی کا بہاؤ کیا ہے، آنے والے دنوں میں بارشوں میں کیا انتظامات ہیں وہ اپنی خود نگرانی میں دیکھے۔ ڈی سی آفس، اے سی آفس میں بیٹھ کر انہوں نے میٹنگ کی، اور وہاں پہ جو شیرپورہ ضلع کے ممبران اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی، اور ان کی بھی ڈیوٹیاں لگائی کہ آپ لوگوں نے اس بارش میں جو
مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوگوں کی حفاظت یقینی بنانی ہے، لوگوں کے مال مویشی کی حفاظت یقینی بنانی ہے۔ اور جو دھان کی فصل ہے، ظاہر ہے اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ پانی جو ہے جو فصلیں برباد کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں جو سب سے اچھی بات لگی مریم بی بی صاحبہ، جس طرح سے جس ڈریس میں وہاں پر گئی ہوئی تھی، ان خواتین کے ساتھ کھڑی لگ رہی تھی، انہی خواتین میں سے ایک لگ رہی تھی۔ یہ ہے وہ اپنائیت جو آپ کو اپنے لوگوں پہ، اپنے لوگوں سے ملتی ہے جب آپ ان جیسے لگتے ہیں، جب آپ ان سے بالکل منفرد کپڑے اور بہت ساری چیزیں کر کے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے صحابہ ہیں۔ لیکن ان خواتین کے درمیان میں مریم نواز کو دیکھ کر بڑی دل کو تسلی ہوئی کہ پنجاب کی قیادت اس وقت بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مریم نواز صاحبہ ہر اس جگہ پہ جا رہی ہیں، اس سے پہلے وہ چکوال جا چکی ہیں، ابھی وہ ننکانہ صاحب گئی ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، میں پھر کہتا ہوں نا کہ جب ریاست مرہم رکھنے آتی ہے تو جو آپ کے زخم ہیں وہ جلد بھرتے ہیں اور آپ کو جو تکلیف کٹتی ہوئی محسوس کم ہوتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ اس وقت سچ میں ماں بن کر دکھا رہی ہیں، اور وہ ننکانہ صاحب گئی ہیں اور ہر اس جگہ پہ جا رہی ہیں جہاں جہاں پہ بارش سے نقصانات ہوئے ہیں، اور آئندہ یہ نقصانات نہ ہو۔ جو غلطیاں گستاخیاں جو غلطیاں ہوئی ہیں یا کس جگہ پہ جو نہیں ہوئے، اس کو وہ دڑا دڑ کام کر رہی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ اسی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، یہی وجہ ہے جس وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مزید آگے جائیں، اس ملک کی قیادت سنبھالیں۔ چچا کا تجربہ آپ کے ساتھ ہے، والد کا تجربہ آپ کے ساتھ ہے، جو کام 12 15 سال میں ہوتے تھے وہ کام مریم نواز صاحبہ آپ نے اس لیے کر دیے۔ آپ کی نیت صاف ہے، آپ کے ساتھ ٹیم اچھی ہے، اور آپ کے ساتھ باپ اور چچا کا تجربہ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کے لنک شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔